اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں قلبی حیات و ممات اور اولیاء و صالحین کے اقوال بیان کیے جائیں گے۔ قلبی حیات و ممات کے ابتدائی تصورات اور مراحل کو جاننے کے بعد اب ہم اولیاء اور صلحاء کے اقوال کی روشنی میں اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان مقربین کے ہاں حیات قلبی کیا اہمیت و افادیت رکھتی تھی، اور وہ اس کے حصول کے لیے کس طرح کی کاوشیں اور ریاضت و مجاہدہ کرنے کی تلقین فرمایا کرتے ہیں۔ کسی ولی اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم پر اپنے روزوں اور نمازوں کی وجہ سے سبقت حاصل نہیں کی، بلکہ ان کی سبقت کی وجہ ان کے دل کا جماؤ ہے۔ یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے درجے پا گئے ہیں، ہمہ وقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے ہیں۔ سن لو، وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچے، بلکہ وہ اس حال کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں جس پر ان کا دل جمع ہوا ہے۔ ایسے حال کا کبھی کبھی مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک وہ ہے کہ جب ہجرت کے سفر میں غار سور میں داخل ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا کہ آپ اندر نہ آئیں، کیونکہ یہ پرانا غار ہے، خدا نخواستہ اس میں سانپ ہوں، پہلے میں سارے سوراخ بند کر لوں تب آپ اندر تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑوں سے ایک ایک سوراخ کو بند کر دیا۔ اس طرح سارا کپڑا ختم ہو گیا مگر ایک سوراخ رہ گیا، وہاں آپ نے اپنا پیر کا انگوٹھا رکھ دیا۔ انہیں یقیناً پتہ تھا کہ یہاں کوئی سانپ ہوگا، اگر وہ ڈسنا چاہے تو مجھے ڈس لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ گویا بندے کی اپنی جان بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اور مقصود محبوب سے محبت کا اظہار ہے جو جان سے بھی محبوب تر ہو جاتا ہے۔ اس حال اور اس طرح کے ہر مقام پر اظہار محبت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درجے تک پہنچا دیا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کے تھوڑے عمل کو اس وجہ سے ضائع نہیں کرتا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا ہے، اور نہ کسی کے زیادہ عمل کو اس وجہ سے قبول کرتا ہے کہ اس نے زیادہ عمل کیا ہے۔ یہ مقدار کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے اندر تقوی کے نور کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنا نور ہے، میرے لیے کتنی خالصیت ہے، اور یہ کتنی یکسوئی کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیت کے معیار کو دیکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں، ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی اس کا خون۔ گوشت تو ہم خود کھا جاتے ہیں اور خون زمین پر بہہ جاتا ہے، اللہ کے ہاں دراصل ہمارا تقویٰ ہی پہنچتا ہے۔ یہ دل کا ایک حال ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 میں، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ مقام صدق یہ نہیں ہے کہ بندہ مقام ہی سے جڑا رہے، مقام کی طلب کرے اور مقام، درجہ، منزلت اور اپنے اسٹیٹس کو دیکھے، بلکہ مقام صدق یہ ہے کہ بندہ رب المقام کو دیکھے کہ مقامات پر بٹھانے والا کون ہے،
مقام کی فکر نہ کرے کہ ملا یا نہیں ملا، حال ملا یا نہیں ملا، ان چیزوں کو نہ دیکھے، بلکہ صرف یہ دیکھے کہ ان مقامات کے رب سے میرا تعلق کیا ہے، میرا رب مجھ سے خوش ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر رب خوش ہو گیا تو پھر سارے ہی مقام مل جاتے ہیں۔ بس بندے کی نیت یہ ہو کہ ہم کو ہر حال میں اللہ کو راضی اور خوش رکھنا ہے، تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی رہے۔ اس حوالے سے معروف صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کے دل اللہ کی طرف اشتیاق و محبت سے اتنی تیزی سے اڑتے ہیں کہ بجلی بھی ان سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ بعض بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے اڑتے ہیں جیسے پرندے اور ہوائی جہاز جو اللہ کی طرف شوق کے پر لگا کر اڑتے ہیں۔ بجلی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اگر بجلی بھی ان کے ساتھ چلنا چاہے تو نہیں چل سکتی۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب بندے کا اڑنا اسی کی طرف مائل ہو جائے، ہر چیز اللہ کے لیے لے کر چلنا ہو جائے، اور تمام دنیاوی اغراض و مقاصد کو اللہ کی طرف کر دینا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے اسم اعظم بتا دے۔ میں نے سنا ہے کہ جس بندے کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے، مشرق سے مغرب تک اس کا ہی تصرف ہوتا ہے، اور طلب بات ہے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسم اعظم کی کوئی مخصوص حد نہیں ہے، بے شک اپنے قلب کو اس کی وحدانیت کے لیے ہر شے سے خالی کر دینا ہی اسم اعظم ہے۔ جب تم یہ کام کر لوگے تو جس اسم کے ورد سے تم چاہو مشرق و مغرب کی سیر کر سکتے ہو۔ یعنی جب اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیا جائے تو پھر ہر اسم ہی اسم اعظم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید الخراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، دل کا معاملہ انفرادی طور پر سر کی تجدید ہے، یعنی اس حال کو بہتر کرنا ہے، اسے میسر ہے، اس حال کو بہتر کرنا ہے جو اسے میسر ہے، اور یہ دل کا ہمہ وقت اس کی حفاظت کرتے ہوئے صدق حال کے ساتھ وقت اور حال کی طرف توجہ کیے بغیر اس کیفیت کو ملاحظہ کرتے رہنا ہے، تاکہ تجدید کا یہ عمل جاری رہ سکے۔ اس سے مراد ہے کہ بندہ دل کے معاملے کو سمجھے، اور وہ یہ کہ ہر لمحہ دل کے معاملے کے لیے تجدید، ریوائول ضروری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار حال اچھا ہو گیا، کیفیت اچھی مل گئی تو بس سمجھیں کہ اب وہ اچھا ہو گیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اسے آج اگر اچھی کیفیت مل گئی ہے تو جب تھوڑی سی غفلت ہو گئی تو یہ کیفیت چلی بھی جائے گی۔ یہ کیفیات آتی اور جاتی رہتی ہیں، سب سے زیادہ عارضی چیز کیفیت ہوتی ہے جو آتی جاتی رہتی ہے، مگر جو برقرار رہے مگر اس میں کمی و بیشی ہوتی رہے، اسے حالت کہتے ہیں۔ حال وہ ہوتا ہے جو جم جائے، وہ حال جو کبھی نہ بدلے اسے مقام کہتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اچھا حال مل جائے تو اس سے وہ صاحب مقام نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اپنی نگرانی اور پاسبانی کرے اور اپنے حال کی تجدید کرتا رہے۔ اسے ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہر روز غسل کرتے ہیں تاکہ جسم صاف ستھرا رہے۔ اسی طرح کپڑے بھی تھوڑے سے میلے ہوں تو بدل لیتے ہیں، چنانچہ کچھ لوگ ہر روز کپڑے بدلتے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ دنوں کے بعد جو ہر روز نہیں بھی بدلتے وہ اس بات کا لازمی خیال رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کپڑے میلے نہ ہوں۔ اسی طرح انسان کے اعمال اور احوال بھی تجدید مانگتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تلاوت کرے، تدبر و تفکر کے ساتھ قرآن میں فکر کرے، استغفار کرے، نماز پڑھے، مراقبہ کرے،
درود پاک پڑھے اور یہ تمام چیزیں دل جمعی کے ساتھ کرے، دراصل یہ اعمال کی تجدید ہوگی۔ اسی طرح انسان صبح سے شام تک اپنے اعمال، احوال اور معاملات کی نگرانی اور پاسبانی کرے۔ جب کہیں تھوڑا سا فرق نظر آئے تو پھر اسے ریوائیو کرے، اس کی فکسنگ کرے، تاکہ جس سبب سے کیفیت آئی ہے اور جس سبب سے کوئی بری چیز داخل ہوئی ہے اس کا سدباب کر کے اسے روکے۔ اگر استقامت کے ساتھ اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہو تو پھر قلب کے احوال کی تجدید ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے تمام اوقات کو ملاحظہ کرتا ہے، صدق حال کے ساتھ اس کی نگرانی اور حفاظت کرتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے ہر عمل، فعل، قول اور ہر چاہت میں سمت صرف اللہ کی طرف رکھے، اور یہ کام کسی عہدے، شہرت، عزت و احترام اور اپریسیشن کے لیے نہ کرے۔ انسان چاہتا ہے مجھے اس کی وجہ سے عزت ملے، کرسی ملے، لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، مجھے عزت دیں، میری کاوش کو مانیں، میرے لیے جگہ چھوڑیں، مجھے سراہیں، مجھے ریکگنائز کیا جائے، میری سروسز کو مانا جائے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو جمع کر لیں تو یہ ایک روحانی شرک ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، مگر افسوس بندے نے اللہ کو ہٹا کر اس کی جگہ خود کو رکھ لیا کہ میری عزت ہو۔ یہ جتنی چیزیں ہیں انہیں لاشعوری طور پر بندہ چاہتا بھی ہے اور چاہت بنا کر دل میں رکھتا بھی ہے۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں روحانیت کے درجے میں بت پرستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان سب چیزوں کی نفی کرے۔ جو بندہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی عزت ہو تو جان لے کہ اسے عزت نہیں حاصل ہوتی۔ واضح رہے کہ عزت ہمیشہ مخلوق سے بے نیاز ہونے سے ملتی ہے۔ جو آدمی طلب سے بے نیاز ہو جائے اسے ہی عزت ملتی ہے۔ جو ان چیزوں میں پڑا رہے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا اور اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ ان چیزوں سے بے نیاز رہنے والا صرف اللہ کا طلبگار ہوتا ہے، تب دنیا بھی اس کی تعظیم و تکریم کرتی ہے۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تو ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی طرف جھک جائے تو یہ کائنات کی ہر اس شے سے تیرے لیے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی تیرے دل کا رخ ذرہ برابر بھی اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے۔ اگر ہم دل کا رخ اللہ کی طرف کر لیں تو ہمارے آپس کے 99% فسادات ختم ہو جائیں۔ ہم اکثر یہی رونا روتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا ہے اور وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہم تو ہر وقت اسی میں مگن رہتے ہیں۔ ہم اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتے، اس لیے باقی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم رخ اللہ کی طرف کر لیں تو پھر یہ دھندے نظر ہی نہیں آئیں گے اور بندہ ان سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت اسحاق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل کو نفسانی شہوات کے غبار اور الغفلات، ڈسٹ آف نیگلیجنس، دل کو شہوتوں کی طرف لے جانے والی چیزوں، قدورات، لغویات اور اللہ کی نافرمانی اور معصیات سے پاک کر لے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے راستے کھول دیتا ہے۔ کوئی شخص اگر اس دل کا حامل ہو جائے تو اسے غایت الغایات یعنی قرب الہی میسر آ جاتا ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہتے ہیں، جس کا دل
قلب منیب بن جائے وہ شخص زمین پر اپنے جسم کے ساتھ چلتا ہے لیکن اس کا دل عرش الہی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی کہ وہ کس کے ساتھ اور کہاں بیٹھا ہے، یہ اپنے جسم اور بدن کو دنیا میں مشغول رکھتا ہے اور اس کا دل اللہ میں مشغول رہتا ہے، اگرچہ جسم اور بدن کے عوارض اور دل کے حالات اور معاملات دین حق کے احکام کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ حضرت ثابت انساج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے خوف کو دل میں رکھ کر سالہ سال قرآن کریم پڑھ لیا، سالہ سال قرآن کریم پڑھ کر عبادت کی مگر مجھے حضوری نہ ملی، پھر میں نے اللہ کی رحمت کو دل میں رکھ کر امید کے ساتھ قرآن حق کریم پڑھا مگر پھر بھی حضور قلب میسر نہ ہوئی، پھر میں نے ہر غیر اللہ سے قلب کو صاف کرتے ہوئے تجرید قلب کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا تو مجھے حضور قلب نصیب ہو گئی۔ حضور قلب ملنے کے بعد میں نے ولایت کبریٰ، بلند عزت اور اعلیٰ مراتب کا مشاہدہ کیا، یعنی سینکڑوں تلاوتیں اور عبادتیں کر کے بھی حضوری نہیں ملی، مگر جب دل کو ہر غیر اللہ سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا تو محض ایک سورت پڑھنے سے ہی حضوری نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا قلب سلیم کیا ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا، جو دل علائق دنیا سے کٹ جائے اور مولا کی محبت سے بھر جائے، کسی پریشانی، تکلیف اور بلا کے آنے پر شکوہ نہ کرے اور عصمت و پرہیزگاری کے پردوں کو چاک نہ کرے تو اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ سلامتی والے قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں، یعنی وہ دل جو علاقائی دنیا یعنی دنیا کی چاہتوں، محبتوں، الفتوں، رغبتوں، شہوتوں اور دنیا طلبی سے کٹ جائے اور مولا کی محبت سے سرچار ہو جائے، پھر اس محبت میں شدت ہو، ایسے میں اگر اسے کوئی پریشانی، تکلیف اور بلا آئے تو اس کی زبان اور دل پر کوئی شکوہ نہ آئے اور وہ ہر حال میں اللہ پر راضی رہے تو اس قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ ایک کامل عارف ولی اللہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا جو ادھر ادھر گھوم پھر کر کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے کس چیز کی طلب اور تلاش ہے؟ اس نے جواب دیا، میں کوئی ایسی خالی جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں میں یکسوئی سے نماز ادا کروں اور مجھے کوئی پریشان اور تنگ نہ کرے۔ اس پر انہوں نے فرمایا، اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر شے سے خالی کر لو، پھر جہاں چاہے نماز پڑھو، یعنی جب دل ہر غیر اللہ سے بھرا ہوا ہو تو پھر یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ جب تو اپنے دل کو ادھر ادھر دائیں بائیں اور ہر غیر اللہ سے خالی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے دل میں اتر آئے گا، پھر جہاں چاہے نماز پڑھ، تجھے یکسوئی نصیب ہو جائے گی۔ جب دل اللہ کے لیے خالی ہو جائے اور اس کے ساتھ جڑ جائے تو پھر وہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اسے باقی ساری خواہشیں مردہ لگتی ہیں۔ ہم لوگ جس کے لیے لڑتے مرتے ہیں، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ملا، میرا یہ ہوگا، فلاں کا یہ ہوگا، یہ جو 24 گھنٹے زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، یہ ہم سب مردوں کے گوشت نوچتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، لیکن اگر دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، دل کی خلوت میں اللہ جلوہ گر ہو جائے اور بندے کا دل اللہ کے حضور میں رہنے لگے تو پھر بندے کو ساری خواہشیں جن کے لیے بندہ پہلے جیتا اور مرتا تھا، اب وہ سب کی سب مردہ نظر آنے لگیں گی۔ جب بندہ اللہ کے حضور رہنے لگ جائے گا تو اسے ہر چیز سے نجات مل جائے گی اور اس کا دل زندہ ہو جائے گا اور اس کے دل کو حضور قلب نصیب ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔